سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو 1500 سال ہو گئے۔ ان 1500 سالوں میں ہم نے کتنی میلاد منائی، کتنی مولد پڑھی اور کتنا اپنے آپ میں سدھار پیدا کیا۔ آج ہم سیرت النبی کو اپنے سامنے رکھ کر دیکھیں گے، سیرت النبی کے آئینے میں، کہ ہم نے اپنے اندر کیا تبدیلی لائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اے محبوب آپ فرما دیں کہ اللہ کی رحمت، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت، اور اسی پہ خوشی مناؤ۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور اس پر خوشی منانا، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منانا، یہ اس سے بہتر ہے جو تم اپنے پاس جمع کر کے رکھے ہو، دھن دولت، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانا۔ اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہاں پر تو اللہ کے فضل اور رحمت کی بات ہے، یہاں نبی کی پیدائش کا دن منانے کی بات کہاں ہے؟ تو یہاں پر ذکر ہے اللہ کی رحمت کا، اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو رحمت اور سراپا رحمت تو ہمارے نبی کی ذات ہے، ایسی رحمت کہ جس کی کوئی مثال رہتی دنیا تک دے بھی نہیں سکے گی، نہ ابھی تک کوئی مثال ہے اور نہ رہتی دنیا تک دے سکے گی، کوئی مثال نہیں ملتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مائیکل ایشہارڈ نے اپنی کتاب میں لکھا، 100 لوگوں کا نام اس نے لکھا، اس میں سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا، جبکہ یہ رائٹر کرسچن ہے، عیسائی ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے سب سے پہلے ان کا نام کیوں لکھا، باقی لوگوں کا بھی نام لکھ سکتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھ دیتے اوپر۔ اس نے کہا کہ میں نے ان کی سیرت پڑھی ہے، بائیوگرافی پڑھی ہے۔ آپ ذرا دیکھیے غیر جب سیرت پڑھتے ہیں کتنے متاثر ہوتے ہیں، اور ہمارے اندر تاثر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم پڑھ ہی نہیں رہے، پڑھیں گے تب تو متاثر ہوں گے۔ اس نے کہا کہ جب میں نے سیرت پڑھی اور اس واقعے پہ پہنچا کہ یہ ایسے نبی ہے جنہوں نے اپنے وقت کی 2 سپر پاور کو زیر کر دیا، روم اور فارس اپنے وقت کی سپر پاور تھی، کسی بھی چھوٹی حکومت کو کچھ کرنا ہو تو ان سے اجازت لینی پڑتی تھی، جیسے آج امریکہ ہے، یہی حال ان 2 سپر پاور کا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زیر کر دیا۔ کس کے ذریعے زیر کر دیا؟ ان لوگوں کے ذریعے جو بکریاں چراتے تھے، جو بکریوں کا ریوڑ لے کر گھومتے تھے، ان کو پکڑا اور ان کو ایمان کی دولت دی، اور ہر وہ چیز سکھائی جو ضروری تھی کسی سپر پاور کو گرانے کے لیے، ہر فیلڈ میں ان کو ماہر بنایا اپنے ماننے والوں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم انہی بچوں کا ایڈمیشن اپنے اسکول میں لیں گے کہ جن کے ماں باپ بھی پڑھے لکھے ہو۔ نبی نے فرمایا کہ ہم تو ان بوڑھوں کو لے لیں گے اپنے اندر جو کچھ پڑھے لکھے نہیں، اور پھر ان کو اتنا قابل بنائیں گے کہ وہ حکومت کریں گے۔ عرب کے چرواہے ہیں اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، ایمان لانے سے پہلے بکریاں چرا رہے ہیں، اونٹ چرا رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم جب ان پر پڑی تو ہر فیلڈ کا ماہر بنایا۔ اور آج بھی بڑے بڑے لیکھک اور تحقیق کرنے والے کہتے ہیں کہ جو اصول، جو فنڈامنٹل رائٹس انہوں نے بنائے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اصول کے بغیر رہتی دنیا تک کوئی دوسرا اصول بن نہیں سکتا، کہانی ہی نہیں شروع ہو سکتی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہ پڑھا جائے۔ تو یہ عظیم نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، یہ رحمت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور رحمت کا اندازہ اس سے لگائیے
کہ ابو جہل جو آپ کا صرف دشمن نہیں تھا بلکہ ازلی دشمن تھا، جانی دشمن تھا، وہ یہ کہتا تھا کچھ بھی ہو لیکن محمد کو کوئی میں نے جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، امانت میں خیانت کرتے ہوئے نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی غیر بھی اگر مسلمان کو پہچانتے تھے تو ایک ہی علامت تھی کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا اور امانت میں خیانت نہیں کرے گا، اگرچہ سچ بولنے میں اس کا نقصان ہو رہا ہو، اس کے باوجود بھی وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ یہ مومن کی پہچان تھی جس کی گواہی غیر دیتے تھے۔ پھر آپ نے وہ واقعہ دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، زیادہ تر مسلمان ہجرت کر کے چلے گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا ارادہ فرمایا تو آپ کے گھر کے باہر کفار اور مشرکین تلواریں لے کر کھڑے ہیں کہ کب یہ نکلے تو ہم ان کی گردن تن سے جدا کر دیں۔ لیکن آپ ذرا سوچئے، باہر دشمن کھڑا ہے اور گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لختے جگر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ علی، یہ جو باہر کھڑے ہیں انہی کی امانت میرے پاس ہے، انہوں نے میرے پاس کچھ امانتیں دی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے یہاں سے جانے کے بعد مدینہ ان امانتوں کو ان کو لوٹا دینا۔ ذرا سوچئے، ہم سے اگر کسی شخص کی امانت ہمارے پاس ہو اور ہماری ان سے کسی وجہ سے بننا ختم ہو جائے، نہ بنتی ہو، تو ہم شاید اس کی امانت لوٹائیں گے کہ نہیں لوٹائیں گے؟ بہت مشکل ہے لوٹانا۔ لیکن حضور نے فرمایا یہ میری جان لینے آئے ہیں لیکن ان کی امانت میرے پاس ہے، تم ان کی امانت ان کو لوٹا کر آنا۔ بڑے بڑے محققین حیران ہے کہ یہ کون سا انسان تھا؟ اگر تاریخ نویس نہیں ہوتے، سیرت نگار نہیں ہوتے، تو ہم تو یہی کہتے کوئی خیالی انسان تھا، کیونکہ آج تو ایسی امانت، ایسی دیانت کہاں ملتی ہے، نظر نہیں آتی، ان کے ماننے والوں میں نظر نہیں آتی۔ غیروں کی بات تو چھوڑ دے، غیروں کے پاس تو کوئی اصول ہی نہیں ہے، کوئی فنڈامنٹل ہی نہیں ہے، ان کی بات ہی چھوڑ دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز بتائی۔ اور رحمت کا معاملہ یہ کہ آپ کو ہجرت کر کے چلے گئے، مدینہ پہنچے ہیں، لیکن اس وقت آپ کی ایک بیٹی مکہ ہی میں موجود تھی، سیدہ زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ مکہ میں موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ وہ بھی مکہ سے ہجرت کر کے ہمارے پاس آ جائے۔ وہ جن کے نکاح میں تھے ابو العاص، وہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، لہٰذا وہ محفوظ تھی، باقی مسلمان محفوظ نہیں تھے، کیونکہ وہ نکاح میں ایسے شخص کی تھی جو مشرک تھے، اس لیے لوگوں نے ان کو چھوا نہیں، وہ محفوظ تھی۔ لیکن اس کے بعد جب انہوں نے ارادہ کیا کہ میں اپنے والد کے پاس پہنچ جاؤں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ میری بیٹی میرے پاس آ جائے، تو جب وہ سفر کے لیے نکلی ہے تو کفار نے بے رحمی کا ثبوت دیتے ہوئے جس اونٹ پر آپ بیٹھی تھی اور آپ امید سے تھی، پریگننٹ تھی آپ، جس اونٹ پر آپ بیٹھی تھی، ان لوگوں نے اس اونٹ کو کچوکے لگائے، اس کو دوڑا دیا اور گرا کے اس اونٹ کو مار دیا، اور آپ اس اونٹ کے اوپر سے گر گئے، آپ کا حمل ضائع ہو گئے۔ کون ہے؟ سید کائنات کی بیٹی ہے، شہزادی ہے، اور ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریئیکشن کیا آتا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے کہا کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ بشریت ہے، یہ بشریت تھی کہ آپ نے کہا کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد جیسے ہی آپ پرسکون ہوئے تو آپ نے کہا چھوڑ دو، اللہ کریم ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کے بعد آپ کو فتح مکہ عطا فرمائی، مکہ فتح ہو گیا، کئی گیٹ سے مکہ کے اندر داخل ہوئے، اور زیادہ دن نہیں ہوا تھا ان مظالم کو جو کفار نے کیا تھا، لیکن مکہ میں داخل ہونے کے بعد سب کے سامنے کھڑے ہو کے سب کو دیکھ رہے کس نے کس کو ستایا تھا، لوگوں کا نام جاتے، کفار بچے ہی کتنے تھے، سب جانتے تھے کس نے کتنا ظلم کیا ہے، کس نے کس کو ستایا ہے۔
اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرما دی. فرمایا اذهبوا وانتم طلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو. یہ جملہ ایسا جملہ تھا جو بجلی بن کر گرا ہے کفار مکہ پر. وہ لوگ حیرت میں رہ گئے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہے ہمارے ساتھ کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود ہمیں بخش دیا. وہ سب کے سب ایمان لانا شروع کر. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا کہ ریونج اور انتقام سے بڑا طاقت یہ ہے کہ بندہ معاف کر دے. انتقام لے لینے سے بندہ چھوٹا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، لیکن طاقتور انسان وہ ہے کہ جس کے سامنے تم برا بولو اور وہ تمہیں معاف کر دے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. یہی حال ہوا فتح مکہ سے پہلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں جانا چاہتے تھے. کعبۃ اللہ کے اندر 2 دن کھلتا کا ہفتے میں کعبۃ اللہ کا گیٹ کھلتا اور اس میں سب لوگ جاتے تھے، کفار مشرکین جایا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ میں بھی جاؤں. تو اس وقت جو شخص تھے جن کے پاس کعبہ کی چابی ہوا کرتی تھی، انہوں نے کہا کہ تم اس میں داخل نہیں ہو سکتے، اور آپ کو برا بلا کہا. عثمان بن طلحہ آپ کو برا بلا کہا کہ تم اس میں جا نہیں سکتے، تمہاری کیا حیثیت ہے وعد اللہ رب العالمین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا جب تو آپ کے ماننے والے بھی کم تھے، جو چاہتا تھا جہاں چاہتا تھا آپ کے ماننے والوں کو مارنا شروع کر دیتا تھا. کعبۃ اللہ کے صحن میں مارا گیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بہت ہی بری حرکتیں کی، ایذا پہنچایا، تکلیف دی. اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم دیکھیے، حوصلہ دیکھیے. آپ مستقبل کتنی دور تک دیکھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا عثمان بن طلحہ ایک دن آئے گا کہ یہ چابی جس پر تم اترا رہے ہو یہ چابی میرے پاس ہوگی، اور یاد رکھنا اس دن یہ چابی جس کو چاہوں گا میں دوں گا، اور پھر وہ چابی جس کو میں دوں گا اس کے پاس سے کوئی بھی نہیں لے سکے گا سوائے کسی ظالم بھی. اور وہی ہوا بھی. جب فتح مکہ ہوا اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے ساتھ مکہ میں پہنچے، کعبۃ اللہ کے پاس آئے تو کہا کہ چابی لاؤ. تو وہی عثمان بن طلحہ ہے اور کو چابی دینی پڑی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی دی اور دوبارہ انہی کو چابی لوٹا دی. کیا درس دیا آپ نے. آپ نے یہ بتا دیا کہ دشمن چاہتا ہے کہ تم بھی ویسے ہی بنو جیسے وہ ہے، لیکن رسول فرماتے ہیں کہ تم دشمن کو ویسا بنا دو جیسے تم ہو. تم دشمن کی طرح مت بنو بلکہ دشمن کو اپنی طرح بنا دو. کمال. یہ اس کے لیے بہت سیکریفائی کرنا پڑے گا، بہت قربانی دینی پڑے گی، جب جا کے یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہوگی. صبر و تحمل. ارے غیر کی بات چھوڑے، ہم اپنی بیوی کے ساتھ نہیں کر سکتے. صبر و تحمل اپنے بچوں کے ساتھ ہم نہیں کر سکتے. کسی شرارت پر ہم خاموش نہیں ہو سکتے. کسی چھوٹی بات کو لے کر ہم بتنگڑ بنا دیتے ہیں. بہنوں کی بات چھوڑیے، کوئی اگر آپ کی پراپرٹی لے جائے اور کل اگر اس کے ساتھ احسان کرنے کا معاملہ آئے تو آپ اس کو پانی نہیں پلاؤ گے. آپ کیا میں کیا، ہم سب ایک ہی جگہ کھڑے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ میلاد ہمیں یہ سکھانے کے لیے ہے کہ ہم ہر سال اس چیز کو دوبارہ یاد کریں، اس کا تذکرہ کریں کہ میرے نبی کتنے اونچے تھے، کیا اخلاق تھا ان کا. وہ پوری دنیا پہ جو حکومت کر رہے ہیں، بلکہ وہ دنیا پر نہیں، دنیا والوں کے دلوں پر جو حکومت کر رہے ہیں، اس کی وجہ رحم دلی تھی. اور دشمن کے ساتھ بھی دوستوں جیسا سلوک تھا. اسی بنیاد پر آج وہ دلوں میں زندہ ہے. اور آج ہم دل تو رکھتے ہیں لیکن دلوں میں مردہ ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر معاف کرنے کی طاقت نہیں ہے. حالانکہ آپ خود دیکھیے، بدلہ لینا بہت مشکل ہے. اس میں خرچہ ہوگا، وقت بھی خرچہ ہوگا، پیسہ بھی خرچہ ہوگا، آپ کے جذبات بھی مجروح ہوں گے. لیکن معاف کرنا بہت آسان ہے. کسی نے آپ کو برا بلا کہا، آپ منہ پھیر لیں، کتنا آسان ہے. لیکن اگر کسی نے آپ کو برا بلا کہا، جب آپ اس کو مارنے جائیں گے،
اس کو برا بھلا کہیں گے، وہ بھی 4 لوگوں کو لے کر آئے گا اور معاملہ پولیس اسٹیشن میں جائے گا، بڑی بات بن جائے گی، کیس کباڑا ہوگا۔ تو بدلہ اتنا برا ہے کہ آپ کا وقت، آپ کا پیسہ، آپ کے جذبات سب کو مجروح کرے گا، اور معاف کرنا بہت آسان ہے۔ اور یاد رکھیے، آپ سوچیں گے ارے اسے معاف کرتے رہیں گے تو سر پہ چڑھ جائیں گے، یہ بھی بات صحیح ہے، بالکل یہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ اگر اسی طرح معاف کیا جائے تو سر پر چڑھ جائیں گے، حالات کو دیکھتے ہوئے معاف کیا جائے گا۔ کوئی ایسا شخص ہو جو آپ پر غلط فائدہ اٹھا رہا ہو، اس کو کبھی نہیں معاف کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد اعلان عام کیا۔ ایک شاعر تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کرتا تھا، آپ کی برائیاں کرتا تھا شعر و شاعری میں، آپ نے فرمایا جہاں ملے اس کو قتل کر دو۔ یہ نبی ہے جو سب کو بخش رہے ہیں، کہا اذهبوا انتم الطلقاء، لیکن اس کے بارے میں فرمایا جہاں ملے اس کو قتل کرو۔ شرارتی تھا وہ، تو جو شرارت پر اتارو ہو اس کو بخشا نہیں جائے گا۔ کہا کہ حضور وہ تو کعبۃ اللہ کے اندر گھسا ہوا ہے، کعبۃ اللہ کا جو غلاف ہے اس غلاف میں بیٹھا ہوا، کہا کہ اگر وہ غلاف میں وہیں پہ قتل کرو، وہاں مل جائے تو وہاں قتل کرو۔ تو جو ایسا شخص ہو جو آپ کے سیدھے بن کا ناجائز فائدہ اٹھائے تو اس کو سبق سکھانا بھی ضروری ہے، لیکن اپنے گھر والوں کے ساتھ تو یہ نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ غیروں جیسا سلوک کیسے کر رہے ہیں؟ تو اس میلاد میں ہم یہ سبق لے کر جائیں گے کہ ہم اپنوں کے ساتھ اپنوں جیسا سلوک کریں گے، جبکہ نبی نے کہا کہ غیروں کے ساتھ اپنے جیسا سلوک کرو، تو ہم کم سے کم یہ تو اسٹارٹ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے والد سے اگر ناراض ہے جا کر ان کا ہاتھ چومیں گے، اپنی والدہ سے ناراض ہے تو ہم ان کا جا کر ہاتھ چومیں گے، پیر چومیں گے، کیونکہ ان کے پیروں میں رہنے ہی میں زندگی ہے۔ پوچھو ان سے جن کے والدین نہیں ہیں، ترستے ہیں وہ ان کے دیدار کے لیے۔ اپنے بھائی کا ہاتھ چومیں گے جا کر کہ ہو گئی مجھ سے غلطی، اگر بڑا ہوں تب بھی معافی مانگ لوں گا، کیونکہ نبی رحمت کا دن ہے، نبی رحمت کا دن ہے، اور رحمت بٹے گی کیسے؟ پڑاکا پھوڑنے سے نہیں بٹے گی، یہ ہمارے اعمال سے بٹے گی، ہمارے معاملات سے۔ تو اس رحمت کو اگر بانٹنا ہے، منتشر کرنا ہے، سارے جہان میں پھیلانا ہے، تو آپ معاملات میں آئیے اور اپنے دشمن کو معاف کریں، اگر وہ اس کا حق رکھتا ہے تب جا کے اس میلاد کا ہم حق ادا کر پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور میلاد النبی کی فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔